بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات ولا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسماء الحسنی کی اس خوبصورت سیریز میں ہم اپنے رب کی صفت القدوس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ القدوس کہتے ہیں بابرکت کو، پاک ذات کو، ایسی پاک ذات جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ تو ایسی ذات جس میں کوئی عیب موجود ہی نہیں ہے، نہ اس کی صفات میں ہے، نہ اس کے افعال میں ہے، کسی بھی قسم کے عیب اور نقص سے جو پاک ذات ہے اسے القدوس کہتے ہیں۔ اب ان تعریفوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں بکس میں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے القدوس کی تعریف اس طرح سے فرمائی ہے کہ القدوس هو الطاہر من العیوب والمنزہ عن الاولاد والانداد، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ قدوس وہ ہے جو پاک ہو سارے عیبوں سے، اور وہ منزہ بھی ہو اولاد سے اور شریکوں سے، یعنی وہ پاک ہو اولاد اور شریکوں سے۔ اور پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القدوس ای المنزہ عن النقائص الموصوف بصفات الکمالیہ، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ القدوس وہ ہے جو پاک ہو تمام نقائص سے، یعنی جس میں کوئی نقص نہ پایا جائے اسے القدوس کہتے ہیں۔ اور پھر اس میں وہ تمام صفات بھی پائی جائیں جو کمال کی صفات ہوں، اس کی ساری صفات کمال کی ہوں، یعنی میرا اللہ القدوس ہے، اس لیے کیونکہ نہ تو اللہ پاک میں کوئی نقص ہے اور نہ ہی کوئی عیب ہے، نہ اولاد ہے اس کی، نہ ہی کوئی شریک ہے، اسے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک کو القدوس کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ لفظ اللہ پاک کے لیے 2 جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک سورہ حشر آیت مبارکہ نمبر 32 میں، جی یہ وہی آیت مبارکہ ہے جسے ہم پہلے الملک کے لیے بھی دیکھ چکے ہیں۔ سورہ حشر میں اللہ پاک فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، یعنی وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ تو بادشاہ ہے اور وہ سب عیبوں سے پاک صاف ہے، وہ تو امن دینے والا ہے، وہ نگہبان بھی ہے، وہ غالب بھی ہے، وہ زبردست بھی ہے، وہ بڑائیوں والا ہے۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک کے خوبصورت ناموں کا ایک کے بعد دوسری جگہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی سب سے پہلے جس نام کا ذکر کیا گیا وہ تھا الملک، یعنی اللہ پاک تو بادشاہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا القدوس، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کے ایک اور خوبصورت نام سلام، اور پھر مؤمن، اور پھر مہیمن، اور العزیز، پھر الجبار اور المتکبر کا ذکر کیا گیا۔ یہ سارے خوبصورت نام اکٹھے اس آیت مبارکہ میں موجود ہیں، اور جب ہم ایک کے بعد دوسرے نام کی طرف آئیں گے تو ہر بار ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ القدوس سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ نمبر 1 میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یعنی اللہ ہی کی تو پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ پاک کو پاک بیان کر رہی ہے یہ زمین اور یہ آسمان، اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ تو بادشاہ ہے،
نہایت پاک ہے، زبردست ہے، اور وہ تو حکمت والا ہے۔ یعنی میرا اللہ ایسا بے عیب ہے، ایسا پاک ہے کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور تمام زمین اور آسمان کی چیزیں اسی کی ہی تو تعریف بیان کر رہی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عیب اور نقص کہتے کسے ہیں۔ عیب ایسی کمی کو کہتے ہیں جسے ہم کسی دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے، اور نقص کہتے ہیں کسی بھی چیز کی کمی ہونا۔ اب عیب اور نقص کا ہم اپنے اندر ہی جائزہ لے لیتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر بہت سارے عیب ہوتے ہیں جسے وہ دوسروں کے سامنے بیان کرنا پسند نہیں کرتا۔ مثلاً جھوٹ بولنے کا عیب، ظلم کرنے کا، بھول جانے کا، بخل یا کنجوسی کرنے کا، وعدہ خلافی کرنے کا عیب، وغیرہ وغیرہ بہت سارے عیب ہوتے ہیں جسے وہ دوسروں کے سامنے بیان کرنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن میرا اللہ ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔ سورہ یونس آیت مبارکہ نمبر 44 میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کرنا تو بہت بڑا عیب ہے نا، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس عیب سے بالکل پاک ہے، کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ہم بھول جاتے ہیں، بھول جانا، خطا ہو جانا بھی بہت بڑا عیب ہے، جس کی وجہ سے انسان چاہے کسی کے ساتھ کتنا بھی اچھا معاملہ کرنا چاہے، کسی کی خیر خواہی کرنا چاہے، مگر کچھ نہ کچھ بھول ہی جاتا ہے۔ مگر میرا اللہ پاک ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت مبارکہ نمبر 52 میں اس کا ذکر کیا گیا کہ لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرا رب بھٹکتا نہیں ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ کبھی اگر ہمارے ذہن میں یہ آئے نا کہ شاید اللہ پاک مجھے بھول گئے ہیں، میری دعاؤں کو بھی نہیں سن رہے، تو اللہ پاک کی صفت القدوس کو یاد کر لیجئے گا اور ذہن نشین کر لیجئے گا کہ میرا اللہ تو بھول سے پاک ہے، وہ تو بے عیب ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نظر میں ہے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران آیت مبارکہ نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ پاک پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ پاک جھوٹ کے عیب سے بھی بالکل پاک ہیں۔ اللہ پاک کی بات کبھی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ سورہ نساء آیت مبارکہ نمبر 87 میں اللہ پاک فرماتے ہیں من اصدق من اللہ حدیثا، کہ اور کس کی سچی بات ہو سکتی ہے بھلا اللہ سے زیادہ؟ یقیناً سب سے سچی بات تو بس اللہ پاک کی ہی ہے نا۔ اسی طرح سے اللہ پاک اپنے وعدوں کے خلاف بھی نہیں کرتے، وعدہ خلافی کا عیب اللہ پاک میں موجود نہیں ہے۔ سورہ نساء آیت مبارکہ نمبر 122 میں اس کا ذکر فرما دیا کہ وعد اللہ حق ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ کے وعدے سراسر سچے ہوتے ہیں، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمارے اعمال پر جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے نا، ہمیں اس پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے، اور اگر دل میں کبھی کوئی وسوسہ آئے کہ شاید ایسا نہ ہو، تو فوراً اللہ پاک کی صفت القدوس کو یاد کر لیجئے گا۔ اور پھر اللہ پاک ہر طرح کے ظلم سے بھی تو پاک ہیں۔ ظلم کرنا تو بہت بڑا عیب ہے، اور کوئی عیب میرے اللہ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ سورہ نساء آیت مبارکہ نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، کہ بے شک اللہ پاک ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، اور اگر تو نیکی کرتا ہے تو وہ اسے دگنا کر دیتے ہیں، اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔
یعنی نہ صرف اللہ پاک ظلم کے عیب سے پاک ہیں، بلکہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے نا تو اس کے بڑے قدردان بھی ہیں اور اسے بڑھا چڑھا کر اس کا اجر واپس لوٹا دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک کو ہماری عبادتوں کی، نیک اعمال کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اور سورہ فصلت آیت مبارکہ نمبر 46 میں پھر فرمایا کہ من عامل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، کہ جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی کو ہوگا، اور آپ کا رب تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اعمال کرنا ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی شان میں ان اعمال سے تو ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ تمام کائنات اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک فقر اور بخل سے بالکل پاک ہے۔ اس کا ذکر سورہ مائدہ میں آیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ پاک خرچ نہیں کرتے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، بلکہ اللہ پاک تو جس طرح چاہیں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک تمام مخلوقات کو وہ سب کچھ بھی دے دینا جن کی انہیں ضرورت ہے، یا وہ بھی جو وہ مانگ رہے ہوں، تو بھی اللہ پاک کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے جو اس سے ساتھ پانی لگا ہوا باہر آتا ہے، اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ سورہ انعام آیت مبارکہ نمبر 59 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کہ اللہ پاک کے پاس تو غیب کے خزانے ہیں۔ اللہ پاک تو ہر چیز سے باخبر ہے، بے خبری کا عیب بھی اللہ پاک میں موجود نہیں۔ وہ ہمارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے، وہ ہمارے ہر عمل کو جاننے اور سننے والا ہے۔ جو ہم چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، جو اعلانیہ کرتے ہیں، اللہ پاک سب کچھ جاننے والے ہیں۔ بے خبری کا عیب اللہ پاک میں موجود نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 74 میں اس کا ذکر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ پاک غافل نہیں ہے۔ اسی طرح سے سورہ اعلیٰ میں پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، کہ بے شک وہ اللہ جاننے والا ہے ہر اس چیز کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور اللہ پاک تو القدوس ہیں۔ القدوس تو وہ ہوتا ہے جو ہر کمی کوتاہی سے پاک ذات ہو۔ تو اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کمی کسے کہتے ہیں۔ ہم اپنی ذات میں ہی اسے نوٹس کرتے ہیں۔ مثلاً ہمیں بھوک لگتی ہے، یہ ہمارے اندر کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں پیاس لگتی ہے تو یہ ہمارے اندر پانی کی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمیں موت آتی ہے، یہ زندگی کی کمی ہے نا۔ نیند آتی ہے، یہ طاقت کی کمی ہے، مگر اللہ پاک ان سب کمیوں سے پاک ہیں۔ سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 255، جس سے ہم آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، اس میں فرمایا اللہ پاک نے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، اور پھر میرے اللہ میں یہ کمی بھی نہیں کہ وہ تھک جائیں۔ پھر فرمایا کہ ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اسے ان دونوں کی حفاظت، یعنی وہ اکیلا ہی زمین و آسمان کی حفاظت کرنے والا ہے، اور نہ تو تھکن کی وجہ سے اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر لمحے بھر کے لیے بھی اللہ پاک غافل ہو جائے تو یہ زمین آسمان آپس میں ٹکرا جائیں۔ ہمیں بھی تو اللہ پاک کے لیے جاگنا چاہیے نا، تہجد پڑھنی چاہیے، رات کو اللہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔
اسی طرح سے میرا اللہ موت سے بھی پاک ہے۔ سورہ فرقان آیت مبارکہ نمبر 58 میں اللہ پاک نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ کہ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ پاک پر توکل کرو جسے کبھی موت نہیں آتی۔ بھروسہ تو اسی پر کیا جاتا ہے نا جو ہر کمی سے پاک ہو، جسے موت آ جائے اور جس پر ہر عیب محسوس ہو، اس پر انسان کیسے بھروسہ کر سکتا ہے؟ اسی طرح سے میرا اللہ بس وہی ہے محض بھروسے کے قابل، اور کون ہو سکتا ہے قابل بھروسہ؟ سورہ رحمان آیت مبارکہ نمبر 26 میں بھی فرما دیا کہ کل من علیہا فان کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ تو فنا ہونے والا ہے۔ اور آیت نمبر 27 میں پھر آگے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور باقی رہنے والی ذات، عظمت والی، عزت والی ذات تو صرف اللہ پاک کی ہے۔ ان سب کے علاوہ اللہ پاک شرک سے تو بالکل ہی پاک ہیں۔ اللہ پاک سورہ انعام آیت مبارکہ نمبر 100 یعنی 100 میں فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا ہے، وَخَلَقَهُمْ حالانکہ اللہ نے تو انہیں خود پیدا کیا ہے، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور لوگوں نے جہالت کی وجہ سے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی ہیں اس کے لیے، سبحانہ وتعالی عما یصفون حالانکہ اللہ ان کی بیان کی ہوئی ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ پاک تو بہت بلند ہے ان چیزوں سے۔ اب مکہ والوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا تھا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک کا بیٹا کہا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، کسی نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، حالانکہ اللہ تو پاک ہے، اسے نہ بیٹے کی ضرورت ہے نہ کسی خاندان کی، وہ تو اکیلا ہی کافی ہے، اپنے کام سنبھالنے کے لیے اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اور سورہ مبارکہ زخرف میں آیت مبارکہ نمبر 81 میں پھر فرما دیا قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے تو میں ہی اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ یعنی اگر اللہ پاک کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے تو انبیاء کے بعد رسول اور پھر ملائکہ اس کی عبادت کرنے والے ہوتے نا، کیونکہ وہ تو سب سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور سورہ زخرف آیت مبارکہ نمبر 82 میں بھی فرما دیا گیا کہ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون کہ آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ان سب سے بہت پاک ہے۔ اور ہمارے پاس سورہ اخلاص موجود ہے جس میں اللہ پاک کی پاکی اور وحدانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یعنی اس کے ہر لفظ میں اللہ پاک کے پاک ہونے کا ذکر فرما دیا گیا، اللہ پاک کی وحدانیت کا، قدوسیت کا ذکر فرما دیا گیا۔ اللہ پاک سورہ اخلاص میں فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ پاک ایک ہیں، اللہ الصمد اللہ تو بے نیاز ہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لم یلد نہ اسے کوئی اولاد چاہیے، ولم یولد اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی نہ تو ان کے کوئی والد ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، یعنی اس جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، اس جیسا ہونا تو دور کی بات، اللہ پاک کا تو ہم شکل یا پھر اللہ جیسی شبیہ بھی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر القدوس کا ایک مطلب پاکیزہ کے بھی آتے ہیں، اللہ پاک کی پاکیزگی کی گواہی فرشتے دیتے ہیں اور وہ دے چکے اللہ پاک کی پاکیزگی کی گواہی۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 30 میں فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ کہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ ساری کائنات کی ہر شے نے تو اللہ پاک کی تعریف کر دی ہے اور کر بھی رہے ہیں، اب ہمیں بھی تو اللہ پاک کی پاکیزگی کو دل سے تسلیم کر لینا چاہیے نا۔ اللہ پاک کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیجئے،
زندگی کے کسی بھی لمحے میں اگر ہمیں کبھی بھی سامنا کرنا پڑے مشکل کا، تو اللہ پاک کی صفت القدوس کو یاد کر لیجئے گا، اور دل میں خیال پکا کر لیجئے کہ میرا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، وہ تو سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا، ہر چیز سے باخبر، ہر ظلم اور وعدہ خلافی سے پاک، کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں، وہ میری مدد ضرور کرے گا، اور پھر دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا، اور آپ کے اندر ایک مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ پیدا ہو جائے گی، جو انسان کو خوش رکھتی ہے، اور انسان پھر نیکیوں میں آگے بڑھنے لگتا ہے۔ اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگز پیدا کیجئے، آپ نیکیوں میں بڑھتے جائیں گے، اور پھر جب اللہ پاک خود پاک ہیں تو اللہ والوں کو بھی تو پاک ہونا چاہیے نا، تو اللہ سے محبت کرنے والوں کو بھی جسمانی اور روحانی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے، ظاہری اور باطنی پاکی کا بھی خیال رکھنا چاہیے نا۔ اللہ خود پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، تو پاکیزہ چیز کو ہی پسند کرتے ہیں، اور قبول بھی پاکیزہ چیز کو ہی کرتے ہیں، اور اگر ہم گناہوں سے بھرے ہوئے اعمال اللہ پاک کو پیش کریں گے تو اللہ پاک انہیں قبول نہیں فرمائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث مبارکہ نمبر 2346 میں اللہ پاک نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ پاک ہیں اور نہیں قبول فرماتے مگر پاک مال کو، اس لیے اللہ پاک کی خاطر جب اپنے مال کو خرچ کرنا ہو تو پاک مال کو منتخب کیجیے گا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ اور دعا کرنے کے لیے بھی اپنے دل کو ہر برائی سے پاک کر لیجئے، دعا ضرور قبول ہوگی۔ اپنی زبانوں کو بھی ذکر سے پاک کر لیجئے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری حدیث مبارکہ نمبر 744 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے گناہوں سے پاک کرنے کا طریقہ بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھا دی، آئیے ہم سب مل کے دعا کریں۔ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میری گناہوں کو دور کر دیجئے، اتنی دور جتنا آپ نے مشرق اور مغرب میں دوری ڈالی ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے، اس طرح پاک کر دیجئے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے۔ اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔